بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ پاک افغان بارڈر پر جو حرکت افغانستان کی فوج نے کی اس کا انہیں منہ توڑ جواب دے دیا گیا۔ اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق 19 چیک پوسٹ افغانستان کی ان کو تباہ کر دیا گیا۔ یہ وہ چیک پوسٹیں تھیں جہاں پر تحریک طالبان پاکستان کے جو لوگ حملہ آور ہوتے تھے پاکستان میں یا جو بھی تیاری کرتے تھے یہاں پر اپنی کرمنل ایکٹیویٹی کی، وہ وہاں پر ہوتی تھی۔ ان کو پاکستان نے پورا ٹھیک نشانے پہ لے کے انہیں تباہ و برباد کیا۔ عام جو افغان شہری ہے، جو سیولین ٹارگٹس ہیں، کسی کو کچھ ہٹ نہیں کیا پاکستان نے، اور تقریباً 200 سے زائد جو الخوارج ہیں، جو ہندوستان کی مدد سے جو تحریک طالبان کے جو لوگ پاکستان میں کاروائیاں کرتے تھے ان کو جہنم واصل کیا گیا۔ لیکن اس میں جو ڈی جی آئی ایس پی آر آفس نے جو چیز بتائی ہے، 23 پاکستانی جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، اور ظاہر ہے اس کے علاوہ تو کوئی ڈیمیج نہیں ہے، لیکن یہ بڑی 23 قیمتی جانیں ہماری۔ اچھا، اس میں جو سب سے ایک دیکھنے والی بات ہے، یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب جو افغانستان کے وزیر خارجہ تھے وہ انڈیا کے دورے پر تھے۔ تو ایک بڑا واضح ایک انفلوئنس نظر آ رہا ہے، ایک پیغام نظر آ رہا ہے وہاں پر بھی، جس طریقے سے اتنا لمبا دورہ کیا ہے افغان وزیر خارجہ نے۔ حالانکہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ جو شہری ہیں، جو دونوں جو حکومتیں ہیں، ان کے مابین کوئی ایسا کوئی وہ ڈسپیوٹ نہیں ہے۔ صرف ایک بات جو بڑی اہم ہے کہ جو افغان سرزمین ہے وہاں پر یہ تحریک طالبان پاکستان کے لوگ اپنے آپ کو ری گروپ کرتے ہیں، ان کو تمام چیزیں ملتی ہیں، اسلحہ ملتا ہے، وسائل ملتے ہیں، اور اس کے بعد وہ پاکستان میں حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو پاکستان کیا کرے؟ پاکستان کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے اس کے کہ وہ ان دہشت گردوں کا پیچھا کرے، اور جہاں جہاں پر اطلاعات ملتی ہیں کہ ان کے ٹھکانے ہیں ان کو ایلیمینیٹ کرے۔ لیکن پاکستان نے یہ بڑی احتیاط سے کام کیا، اور آپ نے دیکھا کہیں سے کوئی سویلین کیجویلٹی کی رپورٹ نہیں، اور پاکستان نے یہ متنبع کیا ہے، پاکستان نے یہ وارن کیا ہے کہ اب آپ افغانستان سے کہ آپ نے اگر یہ اپنی حرکتیں اور اپنی سرزمین کو نہیں روکا دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے کے خلاف، اگر اس کو نہیں روکا تو پھر پاکستان یہ بار بار اس طرح اپنے جو اپنی سیکیورٹی کے لیے ان ایلیمنٹس کو ضرور ٹارگٹ کرے گا، اور اب جو بھی اس کی رسپانسبلٹی ہے وہ افغان حکام پر ہوگی۔ بارڈر ابھی تک بند ہیں، بہرحال ٹینشن ہے۔ اچھا، اب یہ صورتحال تقاضا کرتی ہے کہ اس میں ہم سب لوگوں میں ایک یونٹی ہو، کیونکہ بھارت بھی یہ جو افغانستان نے جو حملہ افغان بارڈر سے جو ہوا ہے پاکستان پر، اس سے پہلے انڈیا کے جو آرمی چیف ہیں، انڈیا کے جو لوگ ہیں، وہ دھمکیاں دے رہے تھے کہ ہم کریں گے اور ہم بڑے سرپرائز دیں گے اور ہم اس طرح سے کریں گے۔ اور پھر اجیت دوول کی میں ایک ویڈیو بھی دیکھ رہا ہوں جو چل رہی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم 8-10 سال پرانی ہے کہ ہم طالبان کو خرید لیں گے، ان کو ہم پیسے دیں گے، ان کو ہم استعمال کریں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ طالبان استعمال ہو سکتے ہیں یہ پیسے، لیکن بہرحال ان کی سرزمین جو ہے وہ استعمال ہو رہی تھی۔ اس کی وجہ ایک لوز ان کا جو سیٹ اپ ہے گورنمنٹ کا وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ اس میں افغان حکومت کی کوئی کمی ہے ان کے پاس کسی چیز کی، تو وہ پاکستان سے بات کر سکتے ہیں، پاکستان سے ایکسپرٹیز لے سکتے ہیں۔ پاکستان وہاں پر جا کر ان کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں پاکستان نے، پاکستان کو اجنبی تو نہیں ہے، ہم تو ان کو ریفیوجی سٹیٹس بھی دیا، رکھا بھی، ان کے لیے لڑے بھی، تو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو صورتحال ہے، اب اگر خدا نہ خواستہ بھارت بھی کہیں سے کوئی وینچر کرنے کی بات کرے، سوچے، تو کیا چاہیے؟ ہمیں یونٹی چاہیے، ہمیں اتحاد چاہیے۔ تو بڑا میں نے اس سے پہلے ٹویٹ بھی کیا ہے۔ اب دیکھیں، اس کو یہ کوئی سیاست کی بات نہیں ہے، پاکستان فرسٹ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مذاکرات سے چیزیں حل ہونی چاہیے، میں شروع دن سے یہ ہمیشہ سے کہتا ہوں، کوئی بھی جو ایشو ہے وہ مذاکرات سے حل ہونا چاہیے۔ لیکن بعض اوقات سچویشن ایسی بنتی ہے، آپ کو یاد ہوگا جب آرمی پبلک اسکول پر حملہ ہوا تھا تو ایک بڑا لمبا دھرنا تھا اسلام آباد میں، اس کو فوری طور پر پیک اپ کر دیا گیا تھا، یہ کہہ کر کے یہ سچویشن تقاضا کرتی ہے کہ ہم ابھی اپنے جو ڈومیسٹک پولیٹیکل ایشوز ہیں ان سے ذرا ہٹیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو قیادت ہے تحریک لبیک کی، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس ساری صورتحال کے تناظر میں
وہ اس معاملے کو ختم کر دیں اور اپنا جو جلوس ہے اس کو واپس لے جائیں۔ دیکھیں جو انہوں نے احتجاج کرنا تھا فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی، وہ تو ہو گیا اور پوری ایک سٹوری بھی بن گئی، پوری دنیا کو بھی پتہ چل گیا، کیونکہ جس طرح سڑکیں بند ہوئیں اور نیٹ بند ہوئے تو وہ ہر جگہ یہ جو پوائنٹ وہ ہائی لائٹ کرنا چاہتے تھے اسرائیلی بربریت کا، وہ ہائی لائٹ ہو گیا۔ لیکن اب جو صورتحال تقاضا کرتی ہے کہ ان کو اس میں مذاکرات اور یہ اور وہ اپنی جگہ پر چلتے رہیں گے حکومت کے ساتھ، لیکن ایک جو ہے یونٹی کی ایک اچھا ایک پیغام دینے کے لیے کہ ہم اپنی افواج کے ساتھ ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، اگریشن کی صورت میں پوری قوم ایک ہے، تو وہ ان کو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کر دینا چاہیے انہیں کہ وہ اس چیز کو مؤخر کر دیں۔ اور کیونکہ اب جو دوسری ایک اہم خبر ہے، کل وہاں پر شرم الشیخ میں مصر میں معاہدہ بھی ہو رہا ہے غزہ کی جنگ بندی کا، اس میں جو ابھی فارن آفس نے جو چیز بتائی ہے اس میں پاکستان کو بھی دعوت دی گئی ہے، وزیر اعظم جا رہے ہیں وہاں پر، ان کے ساتھ اسحاق ڈار بھی ہوں گے اور بھی وزراء ہوں گے۔ اس کے علاوہ اچھا پاکستان ان 8 ممالک میں شامل ہے جن کو عرب ممالک کے ہمراہ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیو یارک میں بلایا تھا، ملاقات کی تھی، اور پھر اس کے بعد یہ سارا جو غزہ کا امن پلان ہے یہ ڈسکس ہوا تھا، اور اس لیے پاکستان جو ہے، پاکستان کو بھی اس میں جو مصر کے صدر ہیں انہوں نے دعوت دی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ وہاں پر برطانیہ کے وزیر اعظم بھی ہوں گے، جو فرانس کے صدر بھی ہوں گے، اسپین کو بھی بلایا گیا ہے، اٹلی کی وزیر اعظم بھی ہوں گی۔ تو ایک ظاہر ہے وہ جو 8 ممالک تھے جن میں ترکیہ، سعودی عرب، وہ لوگ ہیں، وہ تو سب ہوں گے وہاں پہ۔ لیکن اس سے جو خبریں آ رہی ہیں، ایران کو بھی بلایا گیا تھا لیکن ایران نے اس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور مجھے کچھ اطلاعات آ رہی تھی کہ شاید جو ملیشیا کے جو وزیر اعظم ہیں ان کو بھی، اب یہ انکنفرم رپورٹ ہے کہ ان کو بھی دعوت دی گئی وہاں پر آنے کی۔ بہرحال ایک بڑا ایونٹ ہے غزہ میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ 2 سال وہاں پر ظلم و ستم ہوتا رہا، اور کوئی تقریباً 70,000 کے لگ بھگ 67,000 جو انسانی جانیں ہیں وہ گئیں، اور ایک جینوسائیڈ تھی، اور اس پر جو نیگلیجنس تھی عالمی دنیا کی، صرف بیانات کی حد تک بات ہوئی، جلوس لوگوں نے نکالے، لیکن عملی طور پر جو بڑی حکومتیں ہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ تو وہ ایک جو اپنی جگہ پر وہ ایک سوالیہ نشان اس دنیا کے کانشیس پر لگا رہے گا۔ لیکن ابھی جو امیجز آ رہے ہیں اس کے مطابق فلسطین بھی خوشیاں منا رہے ہیں کہ ایک کم از کم امن ہو گیا، تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور اس کا معاہدہ ہو رہا ہے۔ تو اسی تناظر میں میں کہہ رہا ہوں کہ جب معاہدہ ہو گیا اور ایک جو فلسطینیوں نے بھی ایکسیپٹ کر لیا اور اسرائیل کی مذمت بھی ہو گئی، پوری دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں، کوئی مظاہرہ کرنا اسرائیل کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں ہے، یورپ میں ابھی تک ہو رہے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں، سنڈے تھا ہوئے ہیں، لندن میں ہوئے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پر ہوئے ہیں، تو وہ اپنی جگہ پر درست ہے۔ لیکن پاکستان کی جو صورتحال ہے، میں اینڈ پہ پھر یہ کہوں گا، وہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم یونٹی دکھائیں۔ انڈیا اگر اس حالات میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ادھر ویسٹرن بارڈرز پر اس نے افغانستان کو پاکستان پر لانچ کیا، اور یہاں پر ایسٹرن بارڈر پہ اگر خود وہ کوئی مہم جوئی کرتا ہے تو قوم کو یکجا ہونے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو ایک اس طرح کی سچویشن ہے لا انفورسمنٹ کے لیے، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ میں پھر آخر میں، اور یہ پیورلی اس کا کوئی اور کسی چیز سے تعلق نہیں ہے، یہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے میرے دل سے یہ بات نکلی ہے کہ پہلے پاکستان، ہم پاکستان کے اندر ہیں، ہمارے بہت اختلافات ہیں، اس حکومت کو میں اچھا نہیں جانتا، بڑے میرے اختلافات ہیں، میں بڑا کرٹیک ہوں، اوپن کرٹیک ہوں، لیکن اور بھی بہت ساری چیزوں پر مجھے اعتراضات ہیں جو پاکستان میں ہو رہی ہیں۔ لیکن اگر انڈیا ہم پہ حملہ کرے، ہم ایک ہیں۔ اگر کوئی دنیا ہم پر یہ سمجھے کہ ہم ان کے اختلافات کا فائدہ اٹھا کے پاکستان کو تہس نہس کر دیں گے، تو یہ پاکستانی قوم ایک ہے، اور ہم ان کو منہ توڑ اس کا جواب دیں گے۔ تو یہ میری معروضات تھیں، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں۔ اللہ نے